دولت تک کے زمانے کے بھی جو آرڈیننس تھے وہ سارے اس میں منتقل ہوئے ہیں. اس میں دو جگہ پر فار دا پرپزز آف کانسٹیٹیوشن لا کے الفاظ موجود ہیں. ایک جگہ لکھا ہے کہ ہم قانون کی اغراض سے، قانون جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہے اس کے مطابق انگریزی کیلنڈر کو ہم تسلیم کریں گے. قانونی اغراض کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں ہم ہجری کیلنڈر کے بجائے انگریزی کیلنڈر یعنی گریگورین کیلنڈر کو قرار دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان حضرت عمر کے زمانے سے جاری ہجری کیلنڈر سے انکار کرتا ہے. اس کے صرف یہ معنی ہیں کہ ہجری کیلنڈر اپنی جگہ پر ہے، اس کو کوئی مسلمان فراموش نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر ہم قانون کے اغراض کے لیے، بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے، انٹرنیشنل ٹریڈ کے لحاظ سے، ڈپلومیٹک معاملات کے لحاظ سے، قانون کے فیصلوں کے لحاظ سے، سیشن کورٹیں، ہائی کورٹیں اور سپریم کورٹ یہ اپنی ججمنٹ میں جب مہینوں کا ذکر کریں گے یا سالوں کی نشاندہی کریں گے تو اس سے مراد ہجری کیلنڈر کے سال اور مہینے نہیں ہوں گے، اس سے مراد کون سا مہینے، کون سے سن عیسوی ہوگا. تو یہ ہے فار دی پرپزز آف کانسٹیٹیوشن تھا. دوسری جگہ پر لکھا ہے کہ قانونی اغراض کے لیے سرکاری زبان انگریزی ہوگی. اب کیا مطلب کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں عربی زبان کو ختم کر دیا گیا، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی زبان خدا کی زبان ہے اور محمد مصطفیٰ کی زبان ہے اور جنت کی زبان ہے. یہ معنی ہے فار دا پرپز آف کانسٹیٹیوشن. اس کی روشنی میں یہ سورج کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھٹو صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا، اور خود انہوں نے اس فیصلے کو پیش کرتے ہوئے یہ بات کی، وہ ساری تفصیل اخباروں میں چھپی بھی موجود ہے. وزیر اعظم بھٹو صاحب نے ہاؤس کے لیڈر کی حیثیت سے پریمبل کے طور پر اس کا تعارف کراتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ فیصلہ، اس کا کریڈٹ نہ ہمیں جاتا ہے، کسی اور کو نہیں جاتا، عوام کو جانا چاہیے، کیونکہ یہ فیصلہ ہم نے عوام کے امنگوں کے مطابق کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ قرآن و حدیث کے مطابق کیا ہے. عوام کہتے تھے کہ یہ فیصلہ کیا جو ہم نے کیا ہے، اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جمہوری فیصلہ ہے، جمہور نے کیا ہے. اسلامی فیصلہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جمہور کی اکثریت مسلمان کہلاتی ہے. ان معنوں میں یہ اسلامی فیصلہ ہے. اور جمہور مسلمان کیسے ہیں؟ وہ تو ان کے خالق پاکستان ان کے نگاہ میں سار اقبال صاحب ہیں، اور سار اقبال جمہور کے متعلق کیا فرماتے ہیں دیکھیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو سبھی کچھ پہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. شور ہے دنیا سے ہو گئے مسلمان نابود، ہم تو کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. تو عوامی فیصلہ ہوا ہے، ان عوام کا فیصلہ جو مسلمان ہی نہیں ہے. تو یہ ہے فار دا پرپز آف کانسٹیٹیوشن کا پہلو. لیکن اب میں آگے لے چلتا ہوں آپ کو. اب ہم کلائمیکس پہ پہنچ گئے ہیں اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے. میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ الفاظ کسی سنی وزیر کے نہیں ہیں،
شیعہ کے نہیں ہیں جو کہ امام غیب کو کے آنے کے قائل ہیں اور امام کو رسول سمجھتے ہیں، رسولوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ ورڈنگ کس شخص کی ہے؟ پرویزی خیال رکھنے والے ملک جعفر خان کی، اور اس کا عقیدہ ہے کہ جو حضرت کے بعد کسی قسم کے نبی آنے کا بھی قائل ہو، غیر مشروط طور پر تسلیم نہیں کرتا کہ حضرت کے بعد ہر قسم کے نبی پرانے اور جدید اور ذلی بروزی یہ ختم ہو گئے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر تو وہ آتی ہے، یہ کیٹیگری ہے سب سے پہلی، اور اس میں تمام مسلمان بشمول جماعت احمدیہ کے تمام شامل ہیں، اس واسطے کہ شیعہ حضرات امام غیب کے قائل ہیں اور امام کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبیوں سے بھی افضل ہوتے ہیں، اور تمام دیوبندی اور بریلوی جن میں جماعت اسلامی بھی شامل، جن میں طاہر القادری کے پرستار بھی شامل، جن میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے عقیدت مند بھی شامل، تمام کے تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے قائل ہیں جو پرانے نبی تھے۔ تو یہ کلاس کا پہلا حصہ تمام سنیوں، تمام شیعوں، تمام مودودیوں، تمام اسراریوں، تمام طاہر القادریوں کو ناٹ مسلم قرار دیتا ہے۔ آگے دیکھیں، آگے لکھا ہے کہ یا آن حضرت کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس سے مراد کون ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ یہ غالباً سوال آگے آ رہا ہے میرے ایک بات کا چٹاکان کا، میرے خیال میں اگر یہاں بیان کر دوں تو تسلسل میں اگر آپ کی اجازت ہو، لیکن میں وہ بعد میں کروں گا، پہلے میں پہلے حصے کو مکمل کر لوں۔ تو اس کلاس کے پہلے حصے میں سوائے پرویزیوں کے بشمول جماعت احمدیہ کے شیعہ، سنی، اہل حدیث سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گے فار دا پرپز آف کانسٹیٹیوشن لا۔ دوسرے نمبر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف اشارہ ہوا کہ کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے۔ مسیح اسلام کا دعویٰ ہے کہ ذلی نبیوں یعنی ایسے اصل نبوت محمد صلی اللہ کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ جس طرح آفتاب کے سامنے جب شیشہ کیا جاتا ہے تو اس میں جو تصویر نظر آتی ہے اس کو بھی آپ آفتاب کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ مگر اصل آفتاب کون ہے؟ جو آسمان پر طلوع کر رہے ہیں۔ تو میں تو ذل ہوں، میں نے اپنے دل کو کہ آئینے کو ایسا صاف کیا ہے کہ محمد صلی اللہ کا سورج اس میں چمک رہا ہے، یہ معنی ہے ذیلی نبوت کے۔ تو لکھتے ہیں کہ جو شخص کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی ناٹ مسلم ہے، اس سے مراد بانی جماعت احمدیہ۔ تیسرا یہ ہے کہ جو ایسے شخص کو نبی قرار دے، اس سے مراد جماعت احمدیہ ہے، اور یا مسلح قرار دے، اس سے پیغامی مراد ہے۔ اب اگر تو اس قرارداد کا مطلب ہے کہ اور فار دا پرپز کانسٹیٹیوشن کا مفہوم جیسے کہ ملا نے بھی بعد میں یہی لیا، اور بظاہر بھٹو صاحب نے ڈپلومیٹک طریق اختیار کر کے قرارداد کو پیش کرتے ہوئے اس کو صرف ان معنوں میں اسلامی قرار دیا کہ میجارٹی عوام کی مسلمان کہلاتی ہے، یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہے۔ دراصل اقبال کی نگاہ میں تو پہلے بھی پتہ نہیں کبھی مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ اب اگر اس کے معنی یہ تھے فار دا پرپز کانسٹیٹیوشن کے کہ وہ اسلام کے دائرہ سے خارج ہو گئے ہیں،